جدید دور میں کسی بھی موضوع کے اوپر انسائٹ فلی بات کرنا یا گہرائی سے تجزیہ کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ ہر ایشو کی عمر ہوتی ہے 3 سے 4 دن، کیونکہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہر کوئی کود جاتا ہے۔ کسی نے کوئی سیاسی تاریخ پڑھی ہے نہیں پڑھی، یا پھر وہ پالیٹکس کے بارے میں ویٹرن ہے یا نہیں ہے، یا اس کی فیلڈ ہے یا نہیں ہے، وہ اتنے ہی وثوق سے رائے دیتا ہے جتنا کہ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ یا کوئی اور دے رہا ہو۔ اسی طرح جس طرح میں اوپن ہارٹ سرجری کرنے چلا جاؤں کسی ڈاکٹر کی جگہ پہ، تو 3 سے 4 دن ایشو چلتا ہے، جس طرح سے کراچی کے اندر چلا کہ وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے کنفوشین انسٹیٹیوٹ کے باہر، اور وہاں پر 3 چائنیز پروفیسرز جو ٹیچرز تھے ان کی جان جاتی ہے، اور ایک انوسنٹ ڈرائیور ان کی جان بھی جاتی ہے۔ ان چاروں انوسنٹ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور مارتا کون ہے؟ ایک خاتون جو کہ سوسائڈ اٹیک میں اپنے آپ کو اڑا لیتی ہے، جو کہ ایک پریویلیج بیک گراؤنڈ سے تھی۔ اس کی پوری فیملی جو تھی وہ بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہی تھی سرکار میں بلوچستان کے اندر، وہ خود بھی ایم فل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون تھی، اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اس ایشو پہ 3 دن بات ہوئی، اور اس کے بعد میں مسجد نبوی کے اندر واقعہ ہوا جہاں سیاستدانوں کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور قوم سب بھول گئی اور آگے بڑھ گئے، اور اس ایشو کے بارے میں بھی بھول جائیں گے ایک آدھ دن کے بعد، کیونکہ بھیڑ چال ہی یہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا ذرا ریوائیو کر لیں اس کو۔ بلوچستان کے بارے میں پاکستان کی عوام کی اویئرنس کتنی ہے، یہ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ کو ایک عام بلوچ کو پکارنا اور ایڈریس کرنا بھی نہیں آتا۔ آپ بلوچی کہہ کے بلاتے ہیں اس کو، جبکہ اس کو بلوچ کہتے ہیں۔ وہ بلوچی کہنے کو مائنڈ کرتا ہے، آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کو مخاطب کیسے کرنا ہے۔ نمبر 2، اس وقت اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے اپنے آس پاس کوئی بھی انسان ہے اگر آپ کے بلوچستان سے باہر آپ رہتے ہیں تو ان سے پوچھئے بلوچستان کے صوبے کے 5 شہروں کے نام بتائے۔ 99% فیل ہو جائیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہ لیول آف اویئرنیس ہے۔ اس واقعے کے ہونے کے بعد مجھے اتنے میسج آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا بلوچستان کا، کیوں یہ لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، وہاں چل کیا رہا ہے، پلیز ہمیں بتائیے۔ تکلیف ہوتی ہے سن کر کہ ایک پورے پاکستان کے سب سے بڑے ان ٹرمز آف لینڈ جو صوبہ ہے، اس کی ساری سیاسی تاریخ سے ہی آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ گفتگو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ یہ ان موضوعات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں مجھے روکا گیا بہت سے لوگوں کی طرف سے، دوستوں، صحافیوں اور لوگ بھی ہوں، کہ اس پہ بات کرنے کا مطلب ہے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرنا۔ لیکن کیا کریں، ایک کانشنس بھی تو اندر موجود ہے نا، جو مجبور کرتی ہے انسان کو۔ تو بات یہ کرنی ہے کہ اس ایشو پہ تو ہم جائیں گے، لیکن اس پہ 2 ریئیکشن آتے ہیں ہمیشہ سے۔ ایک یہ آتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو اڑا لیا ہے، انوسنٹ لوگ مرے ہیں، اس کی مذمت کرنی چاہیے، میں مذمت کرتا ہوں اس کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناحق ہے کہ ایک ایسے لوگ جو تعلیم دینے کے لیے یہاں پر آئے تھے ان کو ایک سیاسی جنگ کا نشانہ بنا دیا جائے۔ تو اس کی مذمت بالکل کرنی چاہیے۔ وہ انوسنٹ تھے، کوئی قصور نہیں تھا ان چائنیز ٹیچرز کا، نہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز ہیں، نہ ہی وہ کسی فرنٹ لائن پیرا ملٹری فورس کے ممبر ہیں جن کے خلاف آپ اٹیک کریں گے۔ لیکن ریاکشن یہ آتا ہے کہ آپ صرف اس کی مذمت کر کے سو جاتے ہیں اور سیاسی تاریخ نہیں پڑھتے، اور کس نے ہتھیار اٹھانے کی نیچ پر پہنچایا اس کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اس کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے بیرونی ایجنٹ ہیں، باہر سے پیسے لے کے کھاتے ہیں اور علیحدگی چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان سب کو کرش کر دو، بلوچستان ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں اپینینز کے میں خلاف ہوں۔ آج ہم نے درمیان کی بات کرنی ہے۔ تو وہ بات اس طرح سے ہے کہ سیاسی تاریخ میں جانا پڑے گا، اور پھر اس موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 5 آپریشنز ہو چکے ہیں بلوچستان میں، اس وقت 5واں آپریشن چل رہا ہے۔ پہلا آپریشن 1948 میں سٹارٹ ہو گیا، جب جناح صاحب کے آرڈر کے اوپر فورسز موو کی، اور وہاں جا کے انہوں نے ریبل فورسز کو کرش کرنا شروع کیا، کیونکہ ایکسیشن اتنی کنسنٹ سے نہیں ہو پا رہی تھی، اسی لیے تو ایکسیشن ڈاکیومنٹ پہ سائن کروائے گئے، اور اس کے بعد سے انسرجنسی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا آپریشن 1958 میں ہوتا ہے، جب خان آف کلات کو اریسٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ، جس کے بعد سے وہاں پر ایک اشتعال کی لہر بڑھتی ہے کہ ہمارے لیڈران کو کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف سے۔ اس کے بعد میں 1962 میں ایک اور آپریشن ہوتا ہے، 1 سال تک چلتا ہے، اور سب سے خونی آپریشن ٹو یور سرپرائز کس نے کیا؟ بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو کہ انلائٹنڈ ویلیوز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو کہ لیفٹ کے سیاستدان مانے جاتے تھے۔ انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی بلوچستان کے اندر، اس کو ڈیزالو کر دیا، اس کی اسمبلی کو توڑ دیا، اور وہاں پر آپریشن کال کر دیا، جس کے بعد گوریلا وار شروع ہو گئی، اور اس گوریلا وار کے اندر 33,000 پاکستانی فوجیوں کی جانیں گئیں، ٹھیک ہے، اور 5,500 بلوچ فائٹرز کی جانیں گئیں اس بلڈی کانفلکٹ کے اندر جو بھٹو صاحب نے کال کیا، کیونکہ بھٹو صاحب نے بالکل ایک فاشسٹ سٹانس لیا ہوا تھا کہ جو بھی حکومت کے خلاف جائے گا
مار دو جلا دو اس کو. اس سے پہلے آپ نے 1 یونٹ بنایا, آپ نے بلوچستان کی شناخت خراب کرنے کی کوشش کی, کیونکہ 1 یونٹ بنانے سے کیا ہوا کہ پاکستان کے تمام صوبے ایک طرف آ گئے اور ان کی جو انفرادی حیثیت ہے اور انفرادی ریکگنیشن ہے وہ ساری کو مٹا دیا آپ نے, جس کے بعد سے وہاں پر آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں, جس کو کرش کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے, اور بھی ملٹری گورنمنٹس نے جب رول آیا ان کا اور جب ڈکٹیٹرز کی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی یہی کیا. تو 73 کے آپریشن کے بعد سے 2000 کے بعد آپریشن شروع ہوتا ہے, جب بگٹی صاحب کو مشرف صاحب اپنے طاقت کے نشے کے اندر چور ہو کے مروا دیتے ہیں اور پہاڑوں پہ جو ہے نا اٹیکس کیے جاتے ہیں, جس کے بعد ان کی لاش, اس کا جو تابوت ہے اس کو تالے لگائے گئے تھے, لاکڈ تھی. شاید دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ ہو کہ لاک کر کے ایک تابوت کو دفنایا جائے, کوئی لاش اٹھا کے لے نہ جائے. یہ حالات تھے, جس کے بعد سے 2000 کے بعد انسرجنسی کا ایک دوبارہ سے فریش ویو اٹھتا ہے, جس کو کرش کرنے کے لیے آج تک پاکستانی جو فورسز ہیں وہ وہاں پر آپریشن کر رہی ہیں. اور اس سال ایز وی اسپیک, ایز یو واچ دس ویڈیو, 17 حملے اس سال ہو چکے ہیں, جس میں 51 لوگ اپنی جانیں دے چکے ہیں. 51 people have died in 2022. یہ حالات ہیں ملٹری آپریشنز کے. پھر ایک بات یہ کہ بلوچستان کو صوبہ بنانے میں بھی آپ کو 23 سال لگ گئے, کیونکہ 1970 میں جا کے آپ اس کو ایک پروونس کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں, اس سے پہلے وہ بھی ریکگنائز نہیں کر رہے تھے آپ لوگ. تو 23 سال لگے بلوچستان کو ایک صوبے کی حیثیت حاصل کرنے میں. اس کے بعد میں ریسورسز کے اوپر آ جائیں کہ ریسورسز وہاں پر کتنے بڑے ہیں. یہ اسی طرح کہ جس زمین کے اوپر میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے سونا, کوئلہ, تیل, گیس بہہ رہے ہوں, وافر مقدار میں موجود ہوں, اور اس زمین سے اوپر میرے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو. یہ پلائٹ ہے. تو ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو 3 بڑے منصوبے جو وہاں پر موجود ہیں, ریکوڈک, سینڈک اور ڈودر جو ہے, اس سے پاکستانی حکومت نے بلینز آف ڈالرز کمائے ہیں. صرف سینڈک منصوبے سے $2 ارب اب تک حکومت پاکستان کما چکی ہے. اور آغاز حقوق بلوچستان کا جو پیکج تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے جو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, اس کے تحت ہونا یہ تھا کہ سینڈک منصوبے کو بلوچستان کو کنورٹ کیا جانا تھا, جو آج تک اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تھر کول کی, تو تھر کول کی جو کیپیسٹی ہے انرجی جنریشن کی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے جتنی مڈل ایسٹ میں پورا تیل پڑا ہوا ہے اس کے برابر انرجی اس سے پروڈیوس ہو سکتی ہے, لیکن ایکسپلوائٹیشن اس کی نہیں ہو پائی. اس کے علاوہ آپ سب کے گھروں میں جو گیس آتی ہے اس کو سوئی گیس کہتے ہیں. شاید دنیا کا واحد ملک ہو جہاں نیچرل گیس کا نام کسی جگہ کے نام سے منسوب ہے, اور سوئی جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پر گیس نہیں ملتی. میرے اور آپ کے گھر میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں یا حیدرآباد میں, ہر جگہ گیس آتی ہے, لیکن جہاں سے نکل رہی ہے وہاں کے لوگوں پر اس گیس کا کوئی حق نہیں ہے, وہ اس کو ایکسپلوائٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ریسورسز کی بات. اب اس سارے ریسورسز کے بعد ایک عام بلوچ جو ہے اس کو کیا مل رہا ہے, ذرا یہ سن لیجئے, اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ جو موومنٹس چلتی ہیں یہ کیوں ایک لحاظ سے پاپولرائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک عام بلوچ اسٹوڈنٹ کے ذہن کے اندر, یا ایک پڑھے لکھے تربیت یافتہ نوجوان کے ذہن کے اندر. تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ, یعنی کہ بچوں کی جو پیدائش کے وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ بلوچستان کے اندر ہے. بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں پر 85%, اٹس این الارمنگ فگر, لسن اگین, 85% لوگوں کا ایکسیس نہیں ہے کلین ڈرنکنگ واٹر کو. 85% بلوچ لوگ صاف ستھرا پانی نہیں پی سکتے کیونکہ اویلیبل نہیں ہے. صرف 15% لوگ بلوچستان میں وہ پانی پی رہے ہیں جو انسانوں کو پینا چاہیے, باقی جو پی رہے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اندازہ لگائیے کہ آپ نے اتنی میگنیفیسنٹ ویلتھ جس صوبے میں موجود ہے وہاں کے عوام کو کیا دی ہے. آگے بڑھیں. یونیسیف کے مطابق 60 سے 70%, 60 to 70% بلوچستان کے جو اسکول گوئنگ چلڈرن کی جو ایج ہے, جن بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا, 70% بچے گلیوں میں ہیں, اسکولوں میں نہیں ہیں. صرف 30% تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 47% بچے بلوچستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, یعنی کہ ان کا جسم جو ہے وہ توانائی حاصل نہیں کر پاتا, قد چھوٹے رہ جاتے ہیں اور نشونما نہیں ہوتی جسم کی کیونکہ خوراک میسر نہیں ہے. پریگننسی میں خواتین کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, ایک ابلا ہوا انڈا نہیں ہے جس سے ان کی جو آف سپرنگ ہوتی ہے وہ مکمل طریقے سے جسمانی طور پر ہیلدی ہو. یہ پاسبل نہیں ہے وہاں پر.
اس کے علاوہ پاکستان کا وہ صوبہ جہاں سب سے کم اسپتال ہیں اس کا نام بھی بلوچستان ہے، صرف 134 ہاسپٹلز ہیں، only 134۔ اس کے علاوہ جو سول سرونٹس بلوچستان میں موجود ہیں، سرکاری ملازمین، ان کی اکثریت بھی بلوچستان کے لوگوں پر مشتمل نہیں ہے، وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جس سے گریونس بڑھتی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو بلوچستان کا چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے مسنگ پرسنس کا ایشو، جو کہ بلوچستان کی جو تنظیم ہے VBMP، وائس آف بلوچ مسنگ پرسنس، ان کے مطابق 6000 لوگ اب بھی مسنگ ہیں۔ کہاں پر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا جاتا، نہ ان کا ٹرائل کرنے کے لیے کسی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے قانون کے مطابق جس کو بھی آپ اریسٹ کریں اس سے پہلے ایک پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے، عدالت میں پیش کرتے ہیں کٹہرے کے اندر ان کو، اور پھر ان کے ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ قانونی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، آرٹیکل 10 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو بھی اس طرح سے غائب نہیں کر سکتے وداؤٹ ڈیو پروسیس، جو کہ آئین شکنی بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند مہینوں میں گوادر کے اندر تحریک چلی مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت کے اندر، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرالر کے ذریعے جو مچھلی کا شکار کرتے ہیں یہاں پر وہ سب نکال کے لے جاتے ہیں اور عام مچھیرا مر جاتا ہے۔ تو گوادر کی تصویریں آپ اور میں تو دیکھتے ہیں جہاں پر میگنیفیسنٹ سٹیڈیمز بنے ہوئے ہیں خوبصورت قسم کے، اور بیچز دکھائے جا رہے ہیں، چند بلاگرز وہاں جا کے بیچ پہ نہا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ عام بلوچ کیا سوچ رہا ہے اس بارے میں، اس کی رائے اہم نہیں ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہی اہم ہے صرف۔ تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ اتنی ویلتھ ایک صوبے کے اندر موجود ہو، اتنے ریسورسز ایک صوبے کے اندر موجود ہوں، اور وہاں پر ایک عام انسان کی زندگی کے اتنے برے حالات ہوں، کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ یہ اشارہ کس جانب کرتا ہے کہ کیا ہم فیل ہوئے ہیں یا بلوچ فیل ہوا ہے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ ان کو مجبور نہیں کیا ہتھیار اٹھانے پر؟ اس کا جواب جو ہے وہ آپ لوگ خود تلاش کریں۔ ہمیشہ سے انسانیت کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ڈیولپمنٹ کم ہوتی ہے، اس خطے میں آپ لوگ دیکھ لیں وہاں پر ہتھیار اٹھتے ہیں۔ آپ چائنا کا زنجیانگ ریجن دیکھیں، وہاں پر علیحدگی کی تحریک چلتی ہے۔ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ایٹم کی تنظیم ہے وہ وہاں پر سٹرونگ ہے، جہاں پر سب سے کم ڈیولپمنٹ ہے چین کے اندر، زنجیانگ میں۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر دلی ممبئی کے اندر کوئی کہے کہ ہم نے ان شہروں کو ہندوستان سے الگ کرنا ہے تو کون سپورٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں رہنے والے لوگوں کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس نوکری ہے، وہ سینما جا کے فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ان کے بچے خوشحال ہیں۔ اسی طرح لاہور کراچی کے اندر اگر میں علیحدگی کی تنظیم کا اعلان کر دوں آج اور کہوں کہ میں نے علیحدہ کرنا ہے لاہور کو، کراچی کو پاکستان سے، تو کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنی مرضی فنڈنگ مجھے مل جائے، میں کس کو کنونس کر سکتا ہوں؟ اگر یہاں پر رہنے والے لوگوں کے پاس رائٹس بھی ہیں، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، وہ میرا ساتھ کیوں دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ ساتھ صرف ان تنظیموں کا دیا جاتا ہے عام عوام کی جانب سے جب وہ جو آرگیومنٹ کر رہی ہوں وہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہو، چاہے وہ BLA ہے یا کوئی اور تحریک ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز چھین لیے گئے تو ایک عام بلوچ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چھین لیے گئے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسپتال نہیں بنائے گئے، سب پیسہ نکال کر لے گئے، تو وہ نظر آتا ہے لوگوں کو، اور وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ Yet again I'm saying I don't want people to pick up the gun and fight and die۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ریسورسز کوئی پرووائڈ نہیں کرو گے تو خود انوائٹ کر رہے ہو کہ وہاں پر لوگ ہتھیار اٹھا لیں۔ اب اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب جو پنجابی فائڈ مائنڈز ہیں نا، وہ یہ دیتے ہیں کہ عام سردار وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتے۔ ہمیشہ سے یہ کلیشیڈ رسپانس ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو عام سرداروں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ 3 ہاسٹائل ٹرائبز رہے ہیں، جس میں مری، بگٹی اور مینگل قبیلے ہیں، یعنی کہ یہ 3 قبائل ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مزاحمت کی ہے بلوچستان کی تاریخ میں، جو کبھی بھی کوپریٹ کرنے پہ زیادہ آمادہ نہیں رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلف رول ہونا چاہیے، اٹونومس ریجن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی قبائل ہیں جیسے جامز ہیں، جمالیز ہیں، مکسیز ہیں، زہریز ہیں۔ ان سب نے تو کہیں نہ کہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ تعاون کیا ریاست سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اکثر ریاست کے ساتھ مل کے ایک حل نکالنے کی کوشش کی۔ ان کے حلقوں میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ چاہے وہ جمالیز کے حلقے ہوں، چاہے وہ جام کے حلقے ہوں، چاہے وہ مکسیز کے ہوں، زہریز کے ہوں، مریز کے ہوں، بگٹیز کے ہوں، مینگلز کے ہوں، کسی کے حلقوں میں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ کہنا کہ ریاست سے جو لوگ کوپریٹ نہیں کرتے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سکول بننے نہیں دیتے، اسپتال بننے نہیں دیتے، یہ جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی ڈیولپمنٹ وہاں پر کرتے تو یہ لوگ جو علیحدگی کی آوازیں اٹھا رہے ہیں یہ ریلیونٹ ہو جاتے، ان کی آوازیں کوئی نہ سنتا، کیونکہ لوگ یہ دیکھتے کہ گراؤنڈ پر کام ہو رہا ہے،
وہاں نوکریاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، لیکن جب بلوچ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آ کر گوادر میں پراپرٹیز ایکوائر کرتے ہیں وہ پاپولیشن کے ڈائنامکس کو چینج کر دیں گے، کیونکہ بلوچستان کی آبادی پاکستان میں سب سے کم ہے. اگر باہر کے صوبوں سے لوگ آ کے وہاں پر بیٹھے، ان کا نمبر بڑھ گیا، تو سیاسی رائے کس کی مانی جائے گی؟ جو باہر سے آئے ہیں ان کی مانی جائے گی. تو وہ کبھی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوئے کہ یہ جو انفلکس باقی حصوں سے آ رہا ہے اس کو روکا جائے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ بات. تو اگر ہم وہاں پر آن گراؤنڈ ریسورسز پرووائڈ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم وہاں پر سکول بنانے کو تیار ہی نہیں تھے، ہم ہسپتال بنانے کو تیار ہی نہیں تھے، ہم نے عام بلوچ کو خواندگی نہیں دی، تعلیم نہیں دی، صحت کی سہولیات نہیں دیں، ہم نے ریسورسز تو وہاں سے نکال لیے لیکن وہاں پر ہسپتال نہیں بنائے، اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں علیحدگی کی آواز جو اٹھ رہی ہے اس کو تقویت نہیں ملے گی، تو ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو اینڈ پہ سلوشن یہ ہے کہ جو ایک پنجاب کا نظریہ پاکستان ہے اس سے ہٹ کر بھی پاکستان کو دیکھیے اور پاکستان کی ریاست کو دیکھیے. ہمیشہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک چیز کا جو رد عمل ہے اس پر گالیاں دیتے ہیں، اس رد عمل پر لوگوں کی زبان بند کرتے ہیں، لیکن وجوہات کی طرف نہیں آتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب کوئی پشتون افغانستان کا نیشنل ڈے والے دن اپنی ڈی پی کے اوپر افغانستان کا جھنڈا لگاتا ہے تو وہ ٹریٹر اور غدار نہیں ہے. ان کی 5000 سال کی کامن ہسٹری ہے. آپ کا کنٹری کو بنے ہوئے 70 سال ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پشتون ہے وہ اپنی 5000 سال کی روٹس بھول جائے. ڈیورن لائن کے اس پار اس کی چاچی، مامی اور تائی بیٹھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار ہیں وہاں پر، آنا جانا ہے، ایک ہیریٹیج ہے، کامن کلچر ہے، کامن زبان ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو آپ کے آئیڈیا آف پاکستان سے کولائڈ کرے وہ صرف اور صرف غداری ہے وطن سے؟ صرف یہ ٹھپا لگایا آپ نے، جس نے بھی حقوق کی بات کی اس پہ یہ ٹھپا لگایا. کیوں پنجابی نیشنلزم کی تحریک اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی پشتون نیشنلزم اور بلوچ نیشنلزم کی تحریک مضبوط ہے؟ کیونکہ پنجاب میں رائٹس ملے ہوئے ہیں کسی حد تک باقی شہریوں کی نسبت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب میں لوور کلاسز کے پاس رائٹس ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی صوبوں کی نسبت یہاں زندگی کی حفاظت ہے، ریسورسز ہیں، میڈیا میں آوازیں ہیں. اسی لیے یہاں جو قومیت کی تحریکیں ہیں یہ اتنا زور نہیں پکڑتی. کیوں لاہور کی، کراچی کی، اسلام آباد کی یا کسی اور بڑے شہر کی علیحدگی کی تحریک مضبوط نہیں ہو سکتی؟ کوئی بات بھی نہیں کرتا اس بارے میں. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہاں ریسورسز موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ جس نے بھی ایسی کوئی آواز اٹھائی ہے وہ ازل سے ہی دشمن ہے پاکستان کا، ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ اشتعال اور جنون میں آ کے اپنے لوگوں کی حالت دیکھ کر اس طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے آپ ان کو روک سکتے ہیں. شاداد بلوچ کی مثال ہمارے سامنے ہے جو حامد میر کے شو پہ آ کے احسن اقبال سے سوال کرتا ہے کہ کیا سی پیک سے کچھ ملے گا بلوچ عوام کو، اور 2 سال کے بعد پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے اس کی لاش اترتی ہے، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو کس نے اس نہج پر پہنچایا پڑھے لکھے نوجوانوں کو کہ وہ پہاڑ پر چڑھیں؟ کس نے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے لوگوں کو 60 کی دہائی میں نیچے اتار کے پھانسیاں دیں؟ اس کا جواب آپ دیجئے اور سوچئے کہ کیا ہر وہ آواز جو کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے اس کو غدار کہنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اس سے مزید اشتعال وہاں پر پھیلائیں گے. تو بات یہ کہ بلوچستان میں ایک سیاسی پروسیس شروع کرنا ہوگا. وہاں پر بہت بڑے بڑے ایسے ریجنز ہیں ساؤتھ بلوچستان کا اور جگہوں کا جہاں سیاسی عمل ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. سیاسی پروسیس ہوگا، بلدیاتی نمائندگان ہوں گے، پھر وہ ڈیولپمنٹ کریں گے وہاں پر. اگر آپ آدھے سے زیادہ بلوچستان کو ایف سی کے ہاتھ میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی پروسیس وہاں پر شروع نہیں ہو سکتا، ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ایک عام بلوچ نوجوان جو ہے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کس سے کرے اس کو نہیں معلوم. تو اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اختر مینگل کی طرح کے جو لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری آواز کو سیریس نہیں لے رہی حکومت پاکستان، یہ وہ وقت ہے کہ جب بھانپا جائے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہو چکا ہے. اگر خواتین اپنے آپ کو اڑا رہی ہیں آ کر کراچی جیسے شہر کے اندر، لاہور میں کچھ عرصہ پہلے اٹیک ہوا تھا مال روڈ کے اوپر، اس میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئی تھیں، یہ مزید بڑھ سکتا ہے. تمام بڑے شہروں کا امن ایٹ سٹیک ہے اور چائنا سے ہماری پارٹنرشپ اور انٹرنیشنل امیج ایٹ سٹیک ہے. اس سب کو بچانے کے لیے آپ کو ان تمام ناراض آوازوں سے بات کرنی پڑے گی، ان کو حقوق دینے پڑیں گے، ان کو بٹھا کے پوچھنا پڑے گا، مداوا کرنا پڑے گا ان کے دکھ کا. ان کو یونیورسٹیوں کے کیمپسز سے اگر آپ اٹھا کر لے جائیں گے تو اس سے مزید اشتعال پھیلے گا اور ریاست کو مزید نقصان پہنچے گا. تھینک یو.